آج کا شو بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ خطے کی صورتحال مسلسل بدل رہی ہے. وہ امیدیں دم توڑ رہی ہیں جو امن کے حوالے سے باندھی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہے وہ اس وقت بھی دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امن کا جو پاکستان کا جو کردار ہے وہ کامیاب نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خواہش ہے کہ خطے میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ جنگ بازی میں بھی کچھ لوگوں کے مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں. کساد بازاری بڑھتی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کساد بازاری بڑھتی ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں، پھر دنیا میں کچھ نئے فسادات ان کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں جس سے لوگوں کی دال روٹی چلتی ہے. یہ بڑا ایک فلسفہ ہے. اسٹاک مارکیٹس میں بڑا اس پر جوا کھیلا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے کاروبار اس طرح سے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ بھی جو ہے وہ دنیا میں بیٹنگ نظام بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے. کرکٹ میں تو بال بال پر جوا لگتا ہے، تو یہاں بھی لگتا ہے اور بڑے لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ایک یوں سمجھیے کہ جو گزشتہ روز پیس دکھائی دے رہا تھا وہ اب جو ہے وہ تصادم میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے. کل رات سے خبریں آنا شروع ہوئی. خیر کچھ لوگوں نے تو اسے ایران امریکہ جنگ قرار دے دیا، لیکن میں اس کو ایران امریکہ جنگ قرار نہیں دے رہا، اس لیے کہ ایران نے آغاز کیا ایک ٹویٹ کے ذریعے. ایران نے یہ بتایا کہ اپنے ہرمز میں خلاف ورزی اور بندر عباس پر شاید حملے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک شپ کو نشانہ بنایا جو غالباً جو امریکی شپ ہے. سینٹکام نے اس کی تردید کی. اس کے کچھ دیر کے بعد ایران نے پھر دوبارہ اس کی تصحیح کی اور انہوں نے کہا غالباً وہ امریکی ہے یا یو اے ای، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یو اے ای میں جو ہے وہ یو اے ای اگر باز نہ آیا تو پھر اس کو ایسا سبق سکھائیں گے، اس کا ستیہ ناش کر دیں گے، اس کو یوں سمجھیے کہ ختم کر دیں گے. یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ دھمکی آمیز تھا. اس کے بعد سے پھر خبریں آنا شروع ہوئی، یو اے ای میں بھی الارم بج گئے، اور اس کے بعد پھر پتہ یہ چلا کہ ایران نے پھر فارملی اعلان کیا کہ اس نے یو اے ای پر ایک اٹیک کیا ہے، اس کی ایک بندرگاہ کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد بھی کئی اٹیکس جاری ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ایران اور یو اے ای کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے.